اور پچھلی بھی جو بات تھی، جو میں نے جہاں پہ بات کی تھی نا آپ کو، کہ عورت گھر میں کام کرے اور یہ سارے معاملات، تو اس کی بھی بے شمار احادیث ہیں جس میں ہمیں صحابیات بہت سا کام کرتی تھیں، یعنی وہ ایسا کام کرتی تھی. جیسے سیدہ فاطمہ کے بارے میں آپ نے سنا ہوا ہے کہ سیدہ فاطمہ گھر میں کام کرتی تھی تو ان کے ہاتھ باقاعدہ چھالے بن جاتے تھے ان کے ہاتھوں میں کام کر کر کے. اور انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول میرے لیے کوئی گھر میں کسی ملازم کا انتظام کرے. بڑی مشہور حدیث آپ نے سنی ہوئی ہے. سیدہ فاطمہ، یعنی سیدہ فاطمہ جو ہیں یہ جنت کی خواتین کی سردار ہیں. اتنی بڑی بات، اتنی بڑی عورتیں ہیں، خاتون ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی. اس کے باوجود وہ گھر کے اندر یہ کام کر رہی ہیں کہ ان کے ہاتھ جو ہیں باقاعدہ اس پہ نشان پڑ جاتے ہیں، ان کے ہاتھوں میں زخم بن جاتے ہیں کام کر کر کے. اتنا وہ کام کرتی گھر سے. اور انہوں نے باقاعدہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ایسا کریں کہ مجھے کر دیں. اور علماء نے یہاں پہ نقطہ بیان کیا کہ انہوں نے اپنے شوہر سیدنا علی سے نہیں کہا. سیدنا علی سے اس لیے نہیں کہا، حالانکہ وہ کہتے تھے کہ جی تم کر کے دو. اگر ذمہ داری مرد کی ہے کام کرنا تو عورت کام کری تو عورت کو کہ بھائی تم اپنا کام سارا خود کرو، مجھے کیوں کر رہے ہو. لیکن ایسی بات نہیں تھی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں ان کو نہیں کہا، بلکہ اپنے والد سے کہا اللہ کے رسول کو کہ آپ مجھے کوئی غلام دے دیں، کوئی خادم دے دیں جو یہ میرے کاموں میں ہیلپ کر دیا کرے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں تمہیں کوئی اس سے بہتر چیز نہ دوں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پھر اذکار سکھائے اور کہا کہ یہ تمہارے جو خادم ہیں ان سے بہت بہتر ہے. تو آپ امیجن کریں کہ اللہ کے رسول نے بھی پسند نہیں کیا اس چیز کو. تو خاتون، حالانکہ بیٹی، کون سا باپ ہے جو نہیں چاہتا کہ اس کی بیٹی جو ہے وہ آرام میں نہ ہو، سکون میں نہ ہو، خوشیوں میں نہ ہو. لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ اللہ کے رسول کی ایک ذمہ داری بطور باپ کی ہے اور ایک ذمہ داری بطور نبی کی بھی ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ کام یعنی غلام دے دیتے تو دنیا کی ساری خواتین نے مردوں سے یہ چیزیں ایکسپیکٹ کرنی تھی کہ دیکھیں ہمیں بھی لا کے دیں، کہ آپ کا ہمارا حق ہے کہ ہمارے گھر میں ملازم ہونا چاہیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غالباً حکمت یہ محسوس ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو بہتر، یہ نہیں کہا کہ یہ حرام ہے، آپ رکھ سکتے ہیں اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں، لیکن اس سے بہتر میں آپ کو یہ چیز ادا کرتا ہوں. تو یعنی اسی طریقے سے بہت سی احادیث ہمیں اس حوالے سے بھی ملتی ہیں کہ جی ایک مرد جو ہے وہ کئی دفعہ اپنے ان لاز کے حوالے سے کچھ نہ کچھ خواتین سے کام کروا سکتا ہے اپنی بیویوں سے. میں آپ کو اس کی حدیث سناتا ہوں. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے اور یہ حدیث وہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ، بہت مشہور صحابی ہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ ان سے پوچھا کہ اے جابر، تمہاری جو ہے نا تم نے سنا شادی کر لی ہے. خلاصہ بیان کر رہا ہوں آپ کو، پیرافریز کر کے بیان کر رہا ہوں. تو انہوں نے کہا جی اللہ کے رسول میں نے شادی کر لی ہے. تو انہوں نے کہا کہ تم نے کس سے شادی کی ہے؟ تم نے کسی بکرن ام ثیبن، کیا تم نے کسی یعنی ورجن سے شادی کی ہے یا کسی آلریڈی جو ویڈو تھی یا پھر مطلقہ تھی، طلاق یافتہ تھی، ڈیورسی تھی، اس سے شادی کی ہے؟ تو اس نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول بل ثیبن، میں نے ایک ذرا میچور خاتون سے شادی کی ہے، یعنی باکرہ سے نہیں کی، ٹھیک ہے نا، جو ورجن تھی اس سے نہیں کی. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ تمہیں چاہیے تھا تم کسی نہ اس سے شادی کرتے، باکرہ سے شادی کرتے. تلاعبها وتلاعبک، تم لوگ آپس میں بڑی اچھی تمہاری ایک کیمسٹری بنتی ہے آپس میں، اور تم اس کے ساتھ کھیلتے، وہ تمہارے ساتھ کھیلتے، یعنی تمہاری لائیولی ریلیشن ہوتا، ٹھیک ہے نا. اللہ کے رسول نے اس کو ایسے کہا. وتضاحکها وتضاحکک، وہ تمہیں ہنساتی اور تم اسے ہنساتے، تم اس کے ساتھ کھیلتے ہو تمہارے ساتھ. تو نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا میاں بیوی کا آپس میں تعلق، اور اس کے بارے میں پہلے بھی ہم حدیث ذکر کر چکے ہیں کہ یہ چیز جو ہے یہ بری نہیں بلکہ پسندیدہ ہے. اچھا، تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول اصل میں آپ نے ریکمنڈ کیا تو میں یہ کرنا چاہیے تھا. تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول ان عبد اللہ ہلک وترک بنات، کہ میرے والد صاحب جو ہیں وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو وہ اپنی کچھ بیٹیاں چھوڑ گئے، یعنی میری کچھ بہنیں ہیں. وانی کرہت ان اجیئہن بمثلہن، اور مجھے ناپسند، مجھے یہ بات اچھی نہیں لگتی کہ میں کوئی ایسی خاتون لے کے آؤں جو ان کی میری بہنوں کی عمر کی ہو. کیوں؟ فتزوجت امرأة تقوم علیہن وتصلحہن، تو میں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی ہے جو ذرا میچور ہے، جو میری بہنوں سے عمر میں بڑی ہے. کیوں؟ تاکہ وہ ان کی اصلاح کر سکے اور ان کو تھوڑا سا سنبھال سکے. اب دیکھیں نا، یہ ایک مرد ہے جس نے اپنی ایک گھریلو مسئلے کی وجہ سے ایک شادی کی، اور اس نے ایک میچور عورت سے شادی کی کیونکہ اس کی بہنیں چھوٹی تھی، باپ نہیں تھا، ماں باپ نہیں تھے گھر میں ذمہ دار سنبھالنے والے. تو اب بھائی تھا، اس سے بھائیوں کی قربانی کا بھی پتہ چلتا ہے کہ بھائی کس طریقے سے بہنوں کے لیے قربانی ان کو دینی چاہیے. تو اس نے کہا کہ میں نے ایک بڑی عورت سے شادی کی، نوجوان لڑکی کو چھوڑ کے میچور عورت سے، اور اس لیے کیونکہ وہ ایکسپیرینس ہوگی، یعنی وہ آ کے گھر میں میری جو وائف ہے جب وہ گھر میں آئے گی تو وہ ان میری بہنوں کی ماں بن جائے گی ایک قسم کی. تو اللہ کے رسول نے کہا بارک اللہ لک او قال خیرا، بارک اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ تمہارے اندر، تمہارے اس معاملے میں برکت دے. اللہ کے رسول نے ان کو دعا دی.
تو اس سے پتہ چلا بھی صحیح بخاری کی حدیث ہے، اس سے پتہ چلا کہ دیکھیں ایک صحابی ہیں، انہوں نے اسپیشلی اپنی بہنوں کے لیے نہیں، ایک خاتون کی شادی ہوئی ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں جس سے شادی کر رہی ہوں یعنی میں نے اپنے جا کے ان لاز کو تھوڑا سا سنبھالنا ہے. تو اگین یہ چیزیں جو ہیں میں بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں ان نیسیسریلی سینسٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگین ایک بیلنس اور اعتدال ہونا چاہیے، اس کو ہر بندہ سمجھتا ہے. مردوں کو بالکل یہ نہیں چاہیے کہ وہ سب کچھ عورتوں پہ ڈال کے خود بالکل اس ذمہ داری سے فرار ہو جائیں. دیکھیں یہاں پہ قربانی جہاں پہ ایک خاتون کی قربانی ہے وہاں پہ یعنی جہاں پہ ایک خاتون کی قربانی ہے وہاں پہ تو ایک مرد کی بھی قربانی ہے نا. مرد کی کیا قربانی ہے جی؟ اس نے اپنی سے بڑی عمر سے خاتون سے شادی کی ہے، حالانکہ اس کے پاس آپشن تھی کہ وہ ایک ینگ لڑکی سے شادی کر لیتا اور وہ مین یعنی سیلفش تو نہیں کہنا چاہیے، ظاہر ہے اس کا حق تھا، لیکن وہ چاہتا تو یہ کر سکتے تھے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ بات نہیں کی. تو اپنے لیے اپنی بہنوں کے لیے انہوں نے قربانی دی. اور اسی طریقے سے اس خاتون نے بھی پھر آ کے اس کی جو تھیں اپنے شوہر کی جو بہنیں ہیں ان کا خیال رکھا. تو اس چیز سے پتہ چلا کہ ان چیزوں کو نیچرل وے کے اندر ڈیل کرنا چاہیے، اور اگین نہ مرد کی طرف سے زیادتی ہونی چاہیے اور نہ خاتون سے ان نیسیسریلی کسی کے بارے میں سینسٹیوٹی نہیں ہونی چاہیے. کئی دفعہ ایسا دیکھا گیا ہے مثال کے طور پہ کہ ایک بیٹا ہے اور وہ اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ بوڑھے ہیں، ماں باپ بیچارے اپنا خیال نہیں رکھ سکتے. اب وہ اکلوتا بیٹا ہے، ماں باپ کو کہاں پہ رکھے؟ بیوی کہتی ہے میں نے خدمت نہیں کرنی، مجھے الگ گھر میں رکھیں، مجھے آپ نے ان کے ساتھ کیوں رکھا ہوا ہے؟ بیچارہ کہاں پہ لے کے جائے؟ مجھے بتائیں، ذرا سوچیں اس بارے میں، غور کریں پریکٹیکلی وہ کیا کرے. ان کو اولڈ ہومز میں بھیج دے، کیا کرے؟ یہ چیز ایک خاتون کو سوچنی چاہیے. تو کچھ جگہوں پہ معاملات ایسے ہوتے ہیں، ہاں آئیڈیلی اگر ماں باپ کو ضرورت نہیں ہے اور اگر کسی اور طریقے سے معاملہ چل سکتا ہے اس کے بغیر، تو مرد کو چاہیے کہ وہ اپنی خاتون کو فیسیلیٹیٹ کرے. لیکن اگر وہ ایسے معاملات نہیں ہیں تو پھر عورت کو چاہیے کہ وہ اس چیز کا خیال رکھے. اور یہی چیز ہے، دیکھیں میاں بیوی کا آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ یہی لین دین، یہی رحمت ہے. جو شادی ہوتی ہے نا، شادی میں صرف محبت پیار نہیں ہوتا. ہمارے ہاں شادی نام ہے صرف عشق مشوقی کا. ایک کام تھوڑا سا اس سے بھی بڑھ کے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ هو الذی خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا وجعل بینکم مودۃ ورحمہ، کہ ایک تو محبت ہے آپس میں اور محبت کے ساتھ رحمت بھی ہے. یعنی کئی دفعہ خاتون رحم کر رہی ہوتی ہے مرد کے اوپر، کس اعتبار سے؟ وہ اس اعتبار سے کہ وہ اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہوتی ہے بیچاری، اور یہ اس کی کمپیشن ہے، یہ اس کا محبت ہے، یہ اپنے شوہر کے لیے محبت کے علاوہ ایک رحمت بھی ہے. اسی طریقے سے کئی دفعہ مرد یہ کرتا ہے، میں نے کئی مردوں کو دیکھا ایسے کہ یعنی ان کے ان لاز، یعنی جو مثال ساس بیمار ہیں تو وہ اپنے گھر کے اندر اپنی ساس کو رکھ رہا ہوتا ہے، مرد رکھ رہا ہوتا ہے. یعنی عورت کی ماں جو ہے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے اور وہ اس کو بالکل اس طریقے سے اپنی ماؤں کی طرح اس کی خدمت بھی کرتا ہے، اس کا خیال بھی رکھتا ہے. کئی دفعہ یہ بھی ہوا ہے. تو یہ اگین یہ سارا معاملہ کس طرح ہونا چاہیے آپس میں؟ یہ ایک دوسرے کے لیے خیر اور نیکی اور اس طریقے سے رحمت کا جذبہ، محبت کا جذبہ ان کی بنیاد پر ہونا چاہیے. اور ان کے بارے میں ان نیسیسریلی سینسٹیو ہونا کہ نہیں جی مجھے دکھاؤ لیگلی، شریعت سے دکھاؤ جی، قرآن و سنت میں کہ جی میں یہ کام. تو یہ جب اس طرح کرنا شروع ہو جائیں گے نا، پھر تو اللہ معاف کرے آپ پر بہت پھر مشکلات پیدا ہوں گی. پھر آپ پھر وہ معاملات رشتوں کو بھی نہیں نبھا پائیں گے. اور دوسری بات اسی طریقے سے پھر کئی چیزیں آپ کو بہت عجیب ہو، کیونکہ یہ خواتین جو کہتی ہیں نا کہ جی دکھائیں کہاں پہ ہمارا جو ہے نا کہ ہمارا کھانا پکانا ہم پر فرض ہے. اب دکھائیں ذرا کہاں پہ لکھا ہے قرآن و سنت کہ ہم نے کھانا پکانا ہے اور مرد کو پیش کرنا ہے؟ تو ہمیں آپ قرآن و سنت سے ایکسپلیسٹلی دکھائیں. تو پھر ہوگا یہ کہ مرد پھر آپ کو ایسی ایسی حدیثیں سنا دے گا کہ پھر وہ بھی اس طرح یہ جب بحث اس طرح کی شروع ہو جائے گی پھر وہ آپ کو ہی پھنسا بنا. مثال کے طور پہ وہ کسی نے کہا نا کہ جی بتائیں یہ کہاں پہ لکھا ہے کہ جی عورت جو ہے نا اس نے کھانا پکانا اس پہ فرض ہے. مطلب خاتون بحث کر رہی تھی تو اس نے کہا اچھا چلیں ٹھیک ہے، یہ تو بات آپ کی ٹھیک ہے. تو ایک حدیث مجھے پتہ چلتی ہے، اس حدیث میں یہ آیا کہ جو عورت جو ہے نا وہ گھر میں شکوہ کرے نا تو اس کو فارغ کر دینا چاہیے. اور وہ حدیث کیا ہے؟ وہ حضرت ابراہیم کی ہے، حضرت ابراہیم کی. اور وہ کیا ہے کہ جی حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑی مشہور ہے، غالباً صحیح بخاری سے مسلم کی حدیث ہے کہ سیدنا ابراہیم، یعنی صحیح حدیث ہے، سیدنا ابراہیم علیہ السلام ایک دفعہ سیدنا اسماعیل کے گھر آئے بڑی دیر بعد. تو سیدنا اسماعیل گھر میں نہیں تھے، تو ان کی بیوی تھی. تو پوچھا جی بتائیں کہاں ہیں آپ کے شوہر؟ تو ان کو نہیں پتا تھا یہ والد ہیں. تو انہوں نے شکوے شکایات کی کہ جی وہ بس میں کیسا، اچھا پہلے حالات پوچھی تو وہ کہتے ہیں گھر میں نہیں. پھر پوچھا کہ اچھا حالات کیسے چل رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جی نہیں بڑی مشکلات ہیں، یہ ہیں وہ ہیں یہ ہیں وہ ہیں. تو پھر انہوں نے نا ان کے لیے ایک میسج چھوڑا کہ میرے نا وہ آئیں گے نا اسماعیل، تو ان کو میرا بتانا اور ان کو یہ بات کہنا میری طرف سے. تو وہ چلے گئے. تو وہ آئے واپس سیدنا اسماعیل علیہ السلام. تو انہوں نے کہا جی وہ ایک بزرگ آئے تھے بابا جی، وہ یہ آپ کے لیے میسج دے کے گئے. کہتے کون سے بابا جی تھے؟ ساری بتائی. کہتے یہ تو میرے والد صاحب تھے. کہتے ٹھیک ہے کیا کہا؟ جی یہ کہا. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے پھر آپ اللہ حافظ.
اس کے بعد جو دوسری دفعہ جو ہے وہ ایک اور دفعہ دوبارہ آئے تو اس وقت کوئی اور خاتون تھی ظاہر ہے. تو اس کے بعد دوبارہ ایسا معاملہ ہوا تو انہوں نے کہا جی گھر کے حالات کیسے ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی مشکل ہے لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہم چل رہے ہیں، میرا شوہر اچھا ہے، نیک ہے، میرا خیال رکھتا ہے، ہاں مشکلات آتی رہتی ہیں. یعنی اس نے اس طریقے سے شکوے شکایات نہیں کی. تو سیدنا ابراہیم نے ان کے لیے ایک اچھی بات چھوڑ کے گئے اور واپس آئے تو انہوں نے بتایا تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، مطلب یہ میرے والد صاحب تھے اور انہوں نے آپ کی تعریف کی. تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ پھر اس طرح پھر مرد بھی استعمال کریں گے، پھر وہ بھی چھوٹی سی، پھر وہ میری بات ہے نا کہ وہ ملازمہ والی کہانی آپ نے سنی، پھر وہ کہے گا جی مجھے آپ کی کیا ضرورت ہے. تو اللہ معاف کرے اگین یہ سارے معاملات یہ نا ہم نے یہ سارے معاملات کو ہم جب ریزالو کرنے لگتے ہیں تو ہم اس کانفلکٹ کے اندر ریزالو کرتے ہیں. یہ کانفلکٹ والے معاملات نہیں ہیں بھائی. جنرل بات یہ ہے کہ مرد کی بات ماننی، اور مرد کو چاہیے، اللہ نے جیسے ذکر کیا حدیث میں کہ تم نے اللہ سے ڈرنا ہے، ظلم نہیں کرنا، زیادتی نہیں کرنی، ایسی چیز نہیں ڈالنی جو خواتین کے لیے ایموشنلی فزیکلی کسی بھی اعتبار سے انبیریبل. تو جہاں پہ ایک مرد دیکھتا ہے کہ میری عورت کے لیے انبیریبل ہو گئی یہ چیز، برداشت نہیں ہو رہی ہے، وہ سائیکو بنتی جا رہی ہے، تو وہاں پہ مرد کو چاہیے کہ وہ تھوڑا سا کوئی ایسا معاملہ ایک سولوشن نکالے جس سے مسئلہ حل ہو جائے. لیکن جہاں پہ عورت کے لیے بیریبل ہے اور وہ کوئی نافرمانی کی چیز بھی نہیں ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کو آنر بھی کرے، رسپیکٹ کرے، اور یہ اللہ کی طرف سے اس کو انشاءاللہ اس کی خیر اور اس کو بھلائی بھی ملے گی. تو یہاں پہ ہم انشاءاللہ اپنی اس بات کو مکمل کرتے ہیں.